ناظرین، ڈرامہ سیریل بے رنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دردانہ اور آئمہ گھر چھوڑ کے جانے کا فیصلہ کر لیں گی، اور یہ اس لیے نہیں کہ وہ سچ میں گھر چھوڑ کے جانا چاہتی ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ فاخرہ کو ایموشنلی بلیک میل کرنا چاہتی ہیں تاکہ وہ ان دونوں بہوؤں کو گھر سے نکال باہر کرے اور اس کے بعد دردانہ اور آئمہ کے لیے میدان کھلا ہو۔ اب فاخرہ اور شہر یار جب آفس کے لیے نکلتے ہیں تو پیچھے یہ دونوں ماں بیٹی اپنا ڈرامہ شروع کر دیتی ہیں، سوٹ کیس پیک کرتی ہیں اور جان بوجھ کے شور ہنگامہ برپا کرتے ہوئے نکلتی ہیں تاکہ ایمل دیکھ لے اور ہمیں روکنے کی کوشش کرے اور فوراً شہر یار کو بھی انفارم کرے۔ ہوتا بھی ایسا ہی ہے، ایمل جب دیکھتی ہے کہ یہ دونوں گھر سے جا رہی ہیں تو انہیں روکنے کی کوشش کرتی ہے، جس پر دردانہ تو ڈائریکٹ بد دعاؤں پہ اتر آتی ہے کہ تمہیں ہمارے ساتھ یہ جھوٹی ہمدردی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اچھی طرح سے پتہ چل گیا ہے کہ ایک طرف تو ہمارے ساتھ ہمدردی دکھاتی ہو، دوسری طرف اندر ہی اندر اپنی بہن کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ ارے جب سے تم دونوں بہنیں اس گھر میں آئی ہو، میری بیٹی کی تو قسمت ہی خراب ہو گئی ہے۔ پہلے میری بیٹی کی اچھی خاصی شہر یار سے شادی فائنل ہو گئی تھی کہ تم نے اسے پھنسا لیا اور اس سے شادی کر لی۔ پھر چلو میں نے اپنی بیٹی کو بہلا پھسلا کے عفان کے لیے منا ہی لیا، لیکن کیا ہوا؟ اسے تمہاری چھوٹی بہن لے اڑی۔ یہ ایک ماں کی بد دعا ہے، جیسے میری بیٹی آج تڑپ رہی ہے تم دونوں بہنیں ساری زندگی تڑپو گی۔ ایمل کو تو یہ بات سن کے ہی شدید تپ چڑھ جاتی ہے جو دردانہ نے اس پہ الزام لگایا ہے کہ ایمل نے شہر یار کو پھنسا کے شادی کی ہے۔ اسی لیے دردانہ کو شدید غصے میں آ کے کہتی ہے کہ آپ اپنی ایک غلط فہمی دور کر لیں، میں نے شہر یار کو نہیں بلکہ شہر یار نے یونیورسٹی میں مجھے دیکھ کے پسند کیا تھا اور پھر میرے پیچھے پڑ گیا تھا اور اسی نے زبردستی کی تھی میرے ساتھ شادی کی، ورنہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اور رہا سوال آپ کی بیٹی کا شہر یار سے رشتہ، تو مجھے تو خود یہ شادی کے بعد پتہ چلا تھا۔ اگر شہر یار مجھے پہلے ہی بتا دیتا کہ اس کی کوئی کزن اس میں انٹرسٹڈ ہے تو میں اسی وقت پیچھے ہٹ جاتی۔ بہرحال دردانہ اور آئمہ تو اس وقت ایمل کی کوئی بات بھی سننے کو تیار نہیں ہیں۔ ایمل جب دیکھتی ہے کہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تو فوراً شہر یار کو کال کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر آپ اور ممی ابھی آفس نہیں پہنچے تو فوراً گھر واپس آئیں، کیونکہ گھر میں دردانہ خالہ نے بہت ہنگامہ کیا ہوا ہے اور گھر چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ شہر یار اسی وقت ڈرائیور کو یو ٹرن لینے کا کہتا ہے۔ گھر پہنچ کے دیکھتے ہیں تو دردانہ بیگم اور آئمہ نے خوب ہنگامہ برپا کیا ہوتا ہے۔ دردانہ کہتی ہے باجی اب ہماری اس گھر میں کوئی گنجائش نہیں، پہلے تو مجھے یہ تھا کہ اگر میری بیٹی اس گھر کی بہو بن جاتی ہے تو ہمارا بھی تھوڑا بہت حق ہوگا اس گھر پہ، لیکن آپ نے میری بیٹی کے ساتھ بہت ہی برا کیا، اسے عفان کے ساتھ شادی کے خواب دکھا کے اپنے بیٹے کو کنٹرول بھی نہیں کر سکیں اور وہ عین بارات والے دن اپنی بیوی لے کے سامنے آ گیا اور میری بیٹی دلہن بنی اس کا انتظار کرتی رہ گئی۔ باجی میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اب فاخرہ بیگم اپنی بہن کو سمجھاتی ہیں کہ اس طرح گھر چھوڑ کے مت جاؤ، تمہارا اس گھر پہ پورا حق ہے، میں تمہارے لیے کچھ مزید سوچوں گی، اور دوسرا یہ کہ اگر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ فاخرہ بیگم اتنی دولت مند عورت اتنے بڑے محل کے ہوتے ہوئے اپنی بہن اور اس کی بیٹی کو گھر سے نکال چکی ہے تو ذرا سوچو میرا کتنا امیج خراب ہوگا۔ آئمہ کہتی ہے خالہ آپ نے میرے لیے آج تک کیا ہی کیا ہے، آپ ہمیں روکنے کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ پہلے آپ نے مجھے اپنے بیٹے شہر یار سے شادی کے خواب دکھائے اور اس نے ایمل سے شادی کر لی، اور پھر آپ کا بیٹا عفان جو مجھ سے محبت کے وعدے کرتا رہا اور پھر یوں اچانک مجھے چھوڑ کے اپنی بیوہ بھابھی سے نکاح کر لیا۔ فاخرہ بیگم آئمہ سے کہتی ہیں آئمہ تم نے مجھے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی کہ عفان تم سے محبت کے جھوٹے دعوے کرتا رہا ہے، کیونکہ میں نے تو جب بھی اس سے تمہارے ساتھ شادی کی بات کی مجھے تو وہ ہمیشہ ٹالتا ہی رہا کہ وہ تم میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ بہرحال اب میں تم دونوں کو کہیں نہیں جانے دوں گی، میں ایک فیصلہ کر چکی ہوں اور بہت جلد اس فیصلے پہ عمل بھی کروں گی، اور میرا تم دونوں سے وعدہ ہے کہ نہ صرف اینی کو اس سب کی سزا ملے گی بلکہ جس نے اینی کا ساتھ دیا ہے سزا انہیں بھی ملے گی، اور اگر اس دفعہ کسی نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی تو میں ان دونوں بہنوں کو گھر سے نکال باہر کروں گی۔ ایمل تو جب اپنی ساس کی یہ بات سنتی ہے تو تڑپ اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ ممی اینی کی غلطیوں کی سزا آپ مجھے کیسے دے سکتی ہیں؟
تو شہریار فوراً اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتا ہے کہ اس وقت ممی بہت غصے میں ہیں، تم بحث کرو گی تو ان کا غصہ مزید بڑھ جائے گا۔ اب دردانہ بیگم بار بار اپنی بہن کے کانوں میں یہ بات بھی ڈال دیتی ہیں کہ یہ ایمل اس نے آپ کو دیا ہی کیا ہے، شہریار کی اولاد تک کی تو خوشی دے نہیں سکی، اور کسی حد تک فاخرہ بیگم کے دماغ میں بھی یہی بات چل رہی ہے کہ ایمل تو شہریار کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکی، میں نے شہریار کی کہیں اور شادی تو کرنی ہی ہے، کیوں نہ شہریار کی دوسری شادی آئمہ کے ساتھ ہی کروا دوں، اس طرح سے آئمہ بھی اس گھر کی بہو بن جائے گی اور مجھے شہریار کی اولاد دیکھنا بھی نصیب ہو جائے گی۔ لیکن فی الحال وہ ایک آخری کوشش عفان پہ کرنا چاہتی ہیں۔ دوسری طرف عفان جو اینی کو پانے کے بعد بہت خوش بھی ہے، لیکن گھر کے ماحول کی وجہ سے بہت پریشان بھی ہے، خاص طور پہ اس لیے کہ اینی کو گھر کے ماحول کی وجہ سے بہت پریشانی ہو رہی ہے، اور اینی عفان سے کہتی ہے کہ آپ نے ضد کر کے مجھ سے نکاح تو کر لیا ہے، لیکن ممی کبھی بھی اس نکاح کو قبول نہیں کریں گی۔ تو عفان اینی کو سمجھاتا ہے کہ ساری دنیا چاہے ہمارے خلاف ہو، لیکن اب آپ قرۃ العین عفان بن چکی ہیں اور یہ ساتھ ساری زندگی کا ہے۔ اب جب عفان دیکھتا ہے کہ اینی بہت اداس ہے اور ممی نے اسے باتیں بھی بہت سنا دی ہیں، تو اس کا دل اچھا کرنے کے لیے پہلے اس کے پیرنٹس سے ملوانے لے جاتا ہے۔ سب لوگ وہیں مل کے ناشتہ کرتے ہیں اور بہت اچھا ٹائم گزارتے ہیں۔ اس کے بعد عفان اینی کو سرپرائز دینے کے لیے کہتا تو یہ ہے کہ میں آپ کو یونیورسٹی لے کر جا رہا ہوں، لیکن گاڑی ساحل سمندر کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اینی عفان سے کہتی بھی ہے کہ یہ راستہ میری یونیورسٹی کو نہیں جاتا، تو عفان کہتا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں جہاں آپ کو لے کے جا رہا ہوں وہاں بھی آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ اور پھر جب ساحل سمندر پہ گاڑی روکتا ہے تو اینی عفان سے کہتی ہے کہ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر ممی کو یہ پتہ چل گیا کہ میں آپ کے ساتھ یونیورسٹی کا بہانہ کر کے ساحل سمندر پہ انجوائے کر رہی ہوں تو وہ کتنا غصہ ہوں گی۔ تو عفان اینی سے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ساری پریشانیوں کو اپنے دماغ سے نکال دیں، اور یہ تو ناانصافی ہے کہ ہم ساحل سمندر پہ بھی آئیں اور لہروں کو محسوس بھی نہ کریں۔ اینی کہتی ہے آپ اکیلے ہی جا کے ساحل سمندر پہ انجوائے کر آئیں، مجھے کوئی شوق نہیں، جس پر عفان کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولیں، مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ آپ کو ساحل سمندر بہت پسند ہے۔ اینی بہت حیران ہو جاتی ہے کہ عفان کو یہ بات کیسے پتہ، تو عفان کہتا ہے بھائی مجھے پتہ ہے آپ مہروز بھائی کے ساتھ چوری چھپے 2-3 بار ساحل سمندر پہ آ چکی ہیں، کیونکہ مہروز بھائی مجھے ہی تو اپنا رازدان بناتے تھے اور میں ہی تو آپ دونوں کو امی کی ڈانٹ سے بچاتا تھا، اور ویسے بھی مہروز بھائی نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آپ کی تمام پسند اور ناپسند سے متعلق مجھے آگاہ کر دیا تھا۔ اب ساحل سمندر پہ تو عفان اور اینی کا وقت بہت اچھا گزرتا ہے، لیکن انہیں نہیں پتا کہ گھر پہ تو ایک قیامت برپا ہے۔ جب گھر پہنچتے ہیں تو فاخرہ بیگم جو شدید غصے میں عفان اور اینی کے واپسی کا ہی انتظار کر رہی تھیں، دھاڑتی ہیں اور عفان کو اپنے پاس بلاتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ عفان تم نے اپنی مرضی کر کے دیکھ لی، لیکن میں یہ اب سب برداشت نہیں کر سکتی، تمہیں ابھی کے ابھی اینی کو طلاق دینا ہوگی، اور یہ میرا حکم ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم میری حکم عدولی نہیں کرو گے۔ تو عفان بھی اپنی ماں کو اس بار صاف طور پہ کہہ دیتا ہے کہ امی میں آپ کا ہر حکم ماننے کو تیار ہوں، لیکن اینی سے نکاح میں نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ اس کا ساتھ چھوڑ دوں، اینی کا ہاتھ میں نے زندگی بھر کے لیے تھاما ہے اور میں اسے زندگی بھر خود سے جدا نہیں کر سکتا۔ تو فاخرہ بیگم بھی اپنا دوسرا فیصلہ سنا دیتی ہیں کہ اگر ایسا ہے تو تمہیں اور اینی کو ابھی کے ابھی میرا گھر چھوڑ کے جانا ہوگا، اگر تم میرا حکم نہیں مان سکتے تو پھر اس گھر میں تمہاری اور اینی کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو اس بار عفان اپنی ماں سے صاف طور پہ کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کا یہی حکم ہے تو یہ حکم میں ماننے کو تیار ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر میں اور اینی یہاں سے جائیں گے تو عمر بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ اب عمر کی بات سن کے تو فاخرہ بیگم ایک دم سے پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ عمر مہروز کی نشانی ہے اور اپنے مہروز کی آخری نشانی کو بھلا فاخرہ بیگم اپنے دل سے کیسے دور کر سکتی ہیں۔ تو ناظرین یقیناً نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہی دکھایا جائے گا کہ فاخرہ بیگم گھر پہ اعلان کر دیں گی کہ میں نے شہریار کی دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ ایمل مجھے شہریار کی اولاد کی خوشخبری نہیں دے سکی
اور شہریار کی دوسری شادی کسی اور سے نہیں بلکہ آئمہ سے ہونے والی ہے۔ لیکن ناظرین، یہ فیصلہ فاخرہ بیگم ایموشنل ہو کے کر تو رہی ہیں، لیکن آگے جا کے جب آئمہ کے اصل رنگ دیکھیں گی اور دردانہ جو ابھی باجی باجی کہتی نہیں تھکتی، جب آئمہ کی شہریار سے شادی ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ بھی اپنی بہن سے یہی کہے گی کہ اب آپ میرے اوپر حکم نہیں چلا سکتی، کیونکہ میری بیٹی اس گھر کی بہو ہے اور میرا بھی اس گھر پہ اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا۔ تو پھر جا کے فاخرہ بیگم کو اپنے اس فیصلے کا افسوس ہوگا اور اپنی بہوؤں ایمل اور اینی کی قدر ہوگی۔ تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا فاخرہ بیگم آنے والی ایپیسوڈز میں شہریار اور آئمہ کے نکاح کا فیصلہ کرنے والی ہیں یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔